الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اور پھر اوڑھ کر کالی وہ کملی وہ آ جائیں گے. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضرات محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تلاوت کی ہے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے. اس پر آج کی موضوع پر مختصر سے ہماری گفتگو ہو. قبل اس کے کہ عقیدت اور بڑی ادب و احترام محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، شفیع محشر اور روض انور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم ماہ رمضان ہمیں ملا ہے. اس کی سعادت، اس کی لمحات ہم نے محسوس کیا ہے. جسم کے اندر نہیں بلکہ اپنے روح و ایمان کے اندر ہم نے اسے محسوس کیا ہے. آخر تک اللہ سے ہماری دعا گو رہے گی کہ اے اللہ، جب بھی حیات اگر ہمیں آنے والا سال اگر حیات کے ساتھ اگر ہمیں بخشے تو پھر تیرا تجھ سے یہی دعا رہے کہ اللہ آنے والا سال ہمیں مدینے میں گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اور خاص کر گناہ سے بچتے ہوئے تیری عبادت، تیری فرما برداری کے ساتھ جس طرح ہم نے رمضان اور غیر رمضان میں بھی ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا شکر ہے، دو پوشی ہوتی ہے، ایک گل پوشی ہے، ایک جیب پوشی ہے. دو پوشی بھی ہو چکی ہے. اللہ کا فضل ہے اس کا. دو پوشی صدر صاحب کی مہربانی ہے. دو پوشی ہمیشہ کرتے ہیں، گل پوشی، جیب پوشی ضروری ہے. یہ اوپر کی پوشی ہے، یہ اندر کی پوشی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا خیال دیکھنے پھر ریال. صدر صاحب کو اللہ مزید برکت دے، خیال بھی کرتے ہیں، ریال بھی عطا کرتے ہیں. اللہ انہیں اور مزید برکتیں عطا کریں. آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے بھی اپنے طرف سے خوشی کا لوگوں نے بھی اظہار کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر یہ تاقرات جسے ہم آپ کہتے ہیں شب قدر. شب کے معنی ہوتا ہے رات، قدر معنی ہوتا ہے اہمیت والی رات، بڑی عظمت و شان والی رات. بڑی عظمت و شان والی رات میں عظمتوں والے کلام کو اللہ نے اترا. شروع ابتدا ہوئی لیلۃ القدر سے اور پورا کلام اختتام ہوا بھی لیلۃ القدر پر. جو ہم نے ابھی قرآن مجید حافظ صاحب سے سنا ہے، دیگروں نے بھی سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں، اس کی ابتدا بھی ہوئی لیلۃ القدر سے، اختتام پذیر ہوا بھی لیلۃ القدر پر. تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال میں قرآن مجید کا نزول ہوا.
نجمن نجمن کرتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اللہ نے پورے قرآن مجید کو 23 سال میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ شان مصطفیٰ صرف 10 سے 15-20 منٹ آپ کا لوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد فاتحہ خوانی ہے اور ختم ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ اپنی علیحدہ ذکر و اذکار عبادتوں میں پھر آپ مصروف ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے کھل کر کرو، چاہے چھپ کر کرو، وہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اتنا تو کوشش کرو کہ چھپ کر بھی عبادت ہو جائے۔ ایک ایسا سیکنڈ، ایسی گھنٹہ، ایک ایسی منٹ آپ ڈھونڈ لو، بس آپ ہو پھر آپ کا رب ہو۔ درمیان میں تیسرا ہو ہی نہ۔ اچھا، اگر کسی کے ذہن میں بڑی معذرت یہ خواہ رہتی ہے کہ حالات ایسے ہیں، ذہن ہمارا نیگیٹو بہت ہے، کسی کے بارے میں غلط ہم جلدی فوراً سوچ لیتے ہیں، نہ آگے سوچتے نہ دائیں دیکھتے ہیں، اور یہ تباہی بڑوں چھوٹوں سے نہیں، بڑوں تک ہے، بڑوں تک ہے، پڑھے لکھوں تک ہے۔ جلدی کسی کے لیے نیگیٹیو سوچنا، کسی کے لیے غلط گمان فوراً پیدا کر لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں کیا، اس نے ویسا نہیں کیا، یہ عبادت نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا، یہ کرتا۔ مسلمان اگر جب تک یہ خطرناک جو برائی ہے، کسی کے بارے میں فوراً غلط سوچنا، فوراً تہمتیں لگانا، یہ ایسی برائی ہے میرے بھائی جو انسان کی عبادتوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ گھاس اور چکلے کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ اور تکلیف اس بات کی نہیں کہ یہ بے پڑھے لکھوں میں، تکلیف اس بات کی یہ پڑھے لکھوں میں ہے۔ اللہ سے دعا ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ سب کے دل و دماغ کو اللہ صاف رکھے، اس طرح صاف رکھے بس کہ اس دل و دماغ میں یا تو خدا بسے یا تو مصطفیٰ بسے، اور کسی کی اگر کچھ بسے تو پھر لوگوں کی محبت بسے، نفرتیں دور ہو، غلط رسومات ہم سے اللہ دور فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کلام مجید اپنے محبوب پہ نازل فرمایا۔ ایک ہے شب قدر، دوسرا ہے نزول قرآن۔ دو برکتیں اس رات کو دو چیزوں سے بنسبت ہے، عظمت رفعتیں ملی ہے۔ ایک تو نزول قرآن ہے، پھر قدر والی رات ہے۔ قدر والی رات میں اللہ نے مکمل قرآن مجید کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آگے اللہ فوراً سوال بھی فرما رہا ہے، تم نہیں جانتے اس رات کے بارے میں، واقع نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے اس رات کے بارے میں۔ آگے فرما وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو اس رات کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی ہے، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ پوری رات پورا دن یعنی سیکنڈ لمحات اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ وہ رات ہے، تم کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ایکچولی تو فرشتوں آتے ہی جاتے رہتے، مگر خصوصاً اس رات میں فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کے کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں جو بھی عبادتیں کرے گا، ریاضتیں کرے گا، ان پر سلامتی بھیجتے رہیں گے، یہاں تک کہ بھیجیں گے جب تک کہ فجر کی سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تب تک کہ فجر کا اختتام نہ پذیر ہو جائے، یہاں تک کہ فرشتے زمین پر رہ کر اللہ کے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نچھاور فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، مسلم شریف کی سیاستہ کی بڑی متبرک حدیث ہے، اور سب کو پتا بھی ہوگا، پھر ایک بار اعادہ کراتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ کسی نہ کسی بہانے ایسے متبرک راتیں آتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ شب قدر کی رات، اسے فقہاء نے خاص کر فرمایا یہ رات
اور اس حدیث پاک سے جو شب قدر کی رات ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ زمین پر ایسا پھیل جاؤ کہ انسان سے زیادہ تمہاری تعداد ہو جائے، اتنا وسیع پھیلو، اور پھیل کر کام تمہیں یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح میرا بندہ کہاں کہاں عبادت کر رہا ہے، کیا وہ گھر میں کر رہا ہے یا زمین پہ کر رہا ہے، زمین کے نیچے کر رہا ہے یا مسجد میں کر رہا ہے، کسی میدان میں کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیا میرا بندہ کر رہا ہے، میری بندی کر رہی ہے، کون بڑا کر رہا ہے، کون چھوٹا کر رہا ہے۔ اللہ زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جب طلوع فجر، جب فجر کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو رب تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہاں سے آپ کا گزر ہوا، کہاں سے آئے آپ، کدھر سے آئے، کہاں جانا ہوا، کہاں سے آنا ہوا۔ اللہ کے فرشتے فرماتے فلاں جگہ پر ہم گئے تھے اللہ، وہاں پر تیرے بندے تھے اور تیری عبادتیں کر رہے تھے۔ سارے بولے تیری عبادتیں کر رہے تھے، تیری ریاضتیں کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، تیری عبادت تیری بندگی کر رہے تھے۔ فرشتوں سے عرض کرے گا کہ اے فرشتوں، رب فرمائے گا کہ تم نے ان کو کس حال میں پایا؟ اے اللہ ہم نے عبادت میں پایا، ریاضت میں پایا، تلاوت میں پایا، انہیں ہم نے ذکر و اذکار میں پایا، ہم نے عبادت و ریاضت میں پایا، ہم نے تیری بندگی میں انہیں پایا۔ رب فرمائے گا کہ کیا وہ میرے بندے کوئی مجھ سے مطالبہ بھی کر رہے ہوگے، مجھ سے کچھ عرض گزارش بھی کر رہے ہوگے، وہ مجھ سے کچھ چاہ رہے ہوگے؟ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا، وہ تجھ سے فریاد کر رہے تھے، وہ تجھ سے عرض گزارش کر رہے تھے، وہ تجھ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے جنت کی طرف مانگ رہے تھے، وہ تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں تم گواہ دینا کہ میں وہ جتنے بیٹھے تھے، وہ جو مجھ سے جنت کی طرف مانگ رہے تھے، تم گواہ دینا میں انہیں جنت بھی عطا کروں گا اور انہیں داخل جنت بھی عطا کروں گا۔ تم گواہ رہنا۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ وہ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے آزادی کے لیے تجھ سے دعائیں کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ وہ جہنم سے نجات کے لیے تجھ سے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ رب فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ بھی رہنا، میدان محشر میں وہ جیسے ہی پہنچیں گے تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف بھی فرماؤں گا اور اپنے فضل سے انہیں جہنم سے آزاد بھی کروں گا اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل بھی فرماؤں گا، میں داخل جنت بھی فرماؤں گا۔ تم گواہ رہ جانا کہ میں نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ خوشخبری رب تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، جب بھی بس ایک بہانہ چاہتا ہے رب، تاکہ کسی بہانے سے بندے کے میں گناہ بھی معاف کروں اور اسے جنت میں داخل بھی کروں۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا رب کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں داخل کرے، اس کی رحمت ہے نہیں، اس کی مرضی ہے نہیں، اس کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جہنم میں ڈالے، وہ کسی کو جہنم کو دیکھنا بھی اسے نصیب ہو۔ مگر بندہ اگر حدود سے آگے بڑھے، اپنے حدود سے حد سے تجاوز کر جائے، وہ پھر آئے دائیں بائیں نہ دیکھے، پھر اپنے خدا اور مصطفیٰ کو بھول بیٹھے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اگر وہ رب رسول سے سچی محبت کرے گا تو پھر وہ ان کی اطاعت بھی جا بجا لائے گا، تو رب اپنے فضل سے اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ رب تبارک تعالیٰ نے اب قرآن مجید کے متعلق دو اور باتیں عرض کروں اور بات کو مکمل سمیٹ لوں۔ شان مصطفیٰ دیکھیں آپ کہ اللہ پہلے جو نا قرآن آسمان سے ہزاروں صحیفے اترے، ہزاروں صحیفے اترے، ہزاروں پیغمبروں پہ ہزاروں صحیفے اتری، ہر صحیفے میں 4 صحیفے بڑھے، توریت و زبور و انجیل اور قرآن۔ 3 نبی، ہر نبی کو جب اللہ نے صحیفہ کتاب عطا کیا، اس کتاب کا حافظ صرف وہ نبی ہوتے تھے، وہ کتاب کے حافظ وہ صرف نبی ہوتے تھے۔ اچھا، ہر کتاب عربی میں اتری، ہر کتاب عربی میں اتری۔ اب ان کی جیسا کہ موسیٰ کی قوم، جناب حضرت عیسیٰ کی قوم، حضرت داؤد کی قوم، کوئی ایرانی جملہ ایرانی ان کی زبان تھی، کوئی سریانی زبان جانتا تھا، کوئی فلاں زبان سے تھے۔
عربی ان کو نہیں آتی تھی، وہ کوئی اور زبان سے ان سے تعلق تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ پیغمبر کیا کرتے تھے، جو عربی میں قرآن اتری اس کو ٹرانسلیشن کرتے تھے، اس دور کی جو زبان تھی اس زبان میں انہیں ان کی کتاب کو دیتے تھے، وہ پڑھ لیتے تھے. جناب حضرت موسیٰ کی کتاب اتری، انہوں نے دور حاضر کی جو ان کی زبان تھی اسی زبان پر انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اپنی امت کو عطا کر دیا. جناب داؤد پر صحیفہ اترا، کتاب اتری، انہوں نے حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اس عربی کو یاد کر لیا، اور جو دور میں جو ان کی زبان تھی اسی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا اور امت کو عطا کر دیا. جناب حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتری انہوں نے بھی حفظ کر لیا اور اس کا ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی امت کو عطا کیا. یہ دیکھو میرے آقا کی شان. رب تبارک تعالیٰ نے جس طرح عربی میں مصطفیٰ پر قرآن اتارا، نبی نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، جیسا اترا ویسے ہی اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا، ویسے ہی عطا فرما دیا. ٹرانسلیٹ نہیں کرا، وہ اپنی کسی اور زبان پہ امت کو نہیں عطا کیا، عربی میں اترا، عربی میں دیا، جیسے مصطفیٰ نے نہیں دیا ویسے غلاموں نے لیا، اور غلام لے لیا پھر انہوں نے سنانا بھی شروع کر دیا. یہ شان دیکھے، یہ آپ دیکھا مصطفیٰ کی شان دیکھو. حضور جتنے دن مکے میں تھے، جتنے دن مکے میں تھے، ساری صورتیں مکی ہوئی. جیسے حضور مدینے میں آئے وہ ساری صورتیں مدنی صورتیں ہو گئی. حضور جب تک مکے میں رہے، حضور کی شان دیکھو، وہ صورت مکی کہلاتی گئی. اور جہاں حضور چلے گئے مدینہ، پھر اترنے والی اب صورت مکی نہیں بلکہ مدنی ہو گئی. گویا کہ رب تبارک تعالیٰ جہاں میرا محبوب رہے گا اسی بنسبت سے صورت کو بھی تبدیل کیا گیا. یہ ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کی شان. یہ تو قرآن پھر اوپر صاحب قرآن، یہ ہے صاحب قرآن کی بھی عظمت. جیسا صاحب قرآن ہے ویسے ہی پھر قرآن ہے، جیسا نبی ہے پھر ویسے ہی ان پر قرآن، ویسے ہی کتاب انہیں عطا کی گئی ہے. جس طرح میرا نبی سارے نبیوں میں آیا، اسی طرح قرآن ساری کتابوں میں آیا. اور وہ شان والا نبی ملا تو پھر شان والی کتاب اللہ ہمیں عطا کی. اور اس کو صرف رکھنے کے لیے نہیں عطا کی، پڑھنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے بھی نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے بھی نہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی عطا کی. پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور جب تک آپ مصطفیٰ نے فرمایا آگے تک پھر تمہیں پہنچانا بھی ہے. خالی تم پڑھ لیے، سمجھ لیے، عمل تو خود کر لیے نہیں، اب یہاں خاموش نہیں، پھر تمہیں اس کی تبلیغ بھی کرنا ہے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، گلی گلی پہنچانا ہے، نگر نگر پہنچانا ہے، ڈگر ڈگر پہنچانا ہے، محلے محلے پہنچانا ہے، قبیلے قبیلے پہنچانا ہے، شہر شہر پہنچانا ہے، وطن وطن پہنچانا ہے. جب تک تیری گلی میں، تیرے گلے میں سانس ہے، خدا کے پیغامات کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے. یہ ہے قرآن کی اور صاحب قرآن کی عظمت و شان. یہ ایک ہو گئی بات. اور آخری بات شب قدر، اس کی فضیلت کی ایک واقعہ سنا اور سمیت لوں. بولنے بیٹھوں گا تو رات گزر جائے گی، بات نہیں گزرے گی. رات چھوٹی نظر آتی ہے بات کے سامنے. یہ ہے بات کی کمال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنگل میں آپ کا گزر ہوا. دل نے چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بس ایک واقعہ آپ پہ توجہ، تاکہ اس رات کی فضیلت سے آپ کے اندر کچھ ایسے نشو و نما، خوشی اور ایک لذت آپ کو محسوس ہو، تاکہ آپ کچھ نہ کچھ آپ سے کو اذکار کریں. اتنی یاد رکھیں، ایک فضیلت میں آپ کو بتاؤں. آج کی رات جو 7 مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حضور نے فرمایا ہے جو آج کی رات 7 مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پڑھے نا، تو آنے والے سال تک کے ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70. کتنی؟ 7. جو 7 مرتبہ کبھی بھی پڑھے. فجر سے پہلے آپ کو پڑھنی ہے، چاہے آپ گھر میں پڑھو یا خدا کے گھر میں پڑھو یا اپنے گھر میں پڑھو، کہیں بھی آپ پڑھو. 7 مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ پڑھ کر خود بھی اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کرنا ہے. پورے سال تک اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور حضور پاک علیہ السلام نے یہاں تک کہ فرمایا
اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں فرشتوں کو نزول فرما کر اس کے لیے دعائے مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے. جو اس رات میں انا انزلنا کی تلاوت کرے اور دیگر نوافل ہے، بالخصوصاً شان بڑی عظمت رکھنے والی نماز تہجد ہے. نماز تہجد ہے، اسے ضرور پڑھے. میری نظر میں کچھ آپ پڑھو نہ پڑھو، اگر تہجد تو آپ پڑھیں. تہجد پڑھے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے آپ کو ہمیں توفیق دی تو پھر دیگر نوافل بھی ہے. جتنا ہو سکے آپ نوافلوں کی پڑھے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اور خصوصاً تہجد پڑھنا مت بھولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جنگل سے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، بہت بڑا پتھر ہے، خوبصورت پتھر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ کے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ دل میں یہ خواہش ہو گئی، ایک خوشی آئی کہ اتنا خوبصورت پتھر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. اتنا خوبصورت پتھر، اتنا سوچنا تھا. وقت کے پیغمبر پر وحی آئی، فرمایا عیسیٰ کیا دل میں ارادہ ہے، کیا سوچ رہے کہ اللہ اتنا خوبصورت پتھر میں نے کبھی نہیں دیکھا. رب نے فرمایا اس خوبصورت پتھر کے اندر ایک اور خوبصورت چیز ہے، تم دیکھنا چاہو گے؟ اللہ کا تو دکھا دے تو مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب حضرت عیسیٰ، ہر پیغمبر اپنے ساتھ ایک عصا رکھتے تھے. ہر پیغمبر اپنے ساتھ ایک عصا رکھتے تھے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں ڈنڈا رکھتے تھے، لکڑی رکھتے تھے. ہر پیغمبر اپنے ساتھ عصا. جناب حضرت موسیٰ کی تو عصا کی اپنی شان ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ عصا. حضور نے بھی ایک جو جمعہ میں عصا لیتے نا، حضور بھی عصا لیتے تھے. انشاءاللہ کبھی بات ہے تو اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے. جناب حضرت پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ عصا تھا. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اس عصا کو اس پتھر پہ مارو. جناب حضرت عیسیٰ نے اس عصا کو پتھر پہ مارا، پتھر شک ہوا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے اور خدا کی عبادت کر رہا ہے. بیٹھا ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہے. اس کے سامنے ایک انگور کا گوشہ ہے، اس کے سامنے ایک انگور کا گوشہ ہے. جس طرح آپ کے سامنے چاہیے، جس طرح آپ کے سامنے چاہیے، وہ نوجوان کے سامنے انگور کا گوشہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، وہ نوجوان نے جواب دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خوبصورت نوجوان تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کا امتی ہوں، بنی اسرائیل کا میں شخص ہوں. فرمایا تو ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے جناب حضرت موسیٰ کا وصال فرما کے. تو فرمایا کہ اللہ نے ہزاروں سال میری عمر کو لمبی رکھا، اور فرمایا یہ اتنی شان تجھے ملی کیسے؟ یہ پتھر کے اندر، اور تم خدا کی عبادت کر رہے ہو اور انگور تمہارے سامنے ہے، تر تازہ ہے، یہ عظمت کیسے ملی تمہیں؟ جناب حضرت عیسیٰ سے وہ شخص کہنے لگتا ہے میں بنی اسرائیل کا شخص ہوں، بنی اسرائیل کا امتی ہوں. میری ماں میرے حق میں ہمیشہ دعا کرتی تھی، ہمیشہ دعا کرتی تھی. میں ہمیشہ خدا کا ذکر کرتا تھا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. خدا کا ذکر بھی کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا تھا. فرمایا کہ خدمت کا صلہ ایسا ہے، خدمت کا صلہ ایسا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے دعا فرماتی تھی، صبح شام میری ماں میرے لیے دعا فرماتی تھی. اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو حرام میں تیرا ذکر کرتا ہے، تیری عبادتیں کرتا ہے، تیری عبادتوں کو جا بجا لاتا ہے، اور میری خدمت بھی کرتا ہے، تیری عبادت ایک طرح کرتا ہے، ایک طرف میری خدمت بھی کرتا ہے. اے اللہ میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں
کر دینا، ایسی جگہ اسے چھپا دینا بس وہ تجھے دیکھے اور تو اسے دیکھے۔ تو فرمایا کہ میری اماں کی دعا ہے جو ہزاروں سال میری عمر لمبی ہوئی۔ جناب اتنا ہی سننا تھا۔ فرمائیے انگور کا گوشہ کہاں سے تمہارے پاس؟ فرمایا کہ تمہیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہزاروں سال سے اس پتھر کے اندر؟ میرے بھائی توجہ دے، کس کے اندر؟ پتھر، بہت بڑا پتھر اس کے اندر، اور کہا تمہیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا ہاں مجھے لگتی ہے بھوک اور پیاس، مگر میرا رب فرشتوں کے ذریعے جنت سے انگور کا ایک گوشہ بھیجتا ہے ہر روز، میں اسے جب کھا لیتا ہوں تو میری بھوک بھی مٹتی ہے اور میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ بس ایک انگور کا گوشہ میرے لیے کافی ہے جو میری سانس کو طویل کرتا جاتا ہے۔